بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، ان پہ درس دیا جا رہا ہے، الحمدللہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ ان احادیث سے ہماری معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر یہ ایک باب قائم کیا ہے، حدیث نمبر 115 بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ایک باب ہے کہ باب العلم والعظۃ باللیل، یعنی رات میں نصیحت کرنے اور علم کا باب، یعنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی فرمائی اور علم سکھایا، اس کا باب قائم کیا گیا ہے۔ اس کے راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے یہ روایت بیان کی ہے، یہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، یعنی پہلے سو رہے تھے پھر بیدار ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، آج رات کیا کیا فتنے نازل کیے گئے ہیں اور کیا کیا خزانے کھولے گئے ہیں، حجروں والیوں کو بیدار کرو، بہت سی عورتیں جو دنیا میں ملبوس ہوتی ہیں آخرت میں بغیر لباس کے ہوں گی۔ تو دیکھیے یہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، تو گویا کہ عشاء پڑھ کر آپ سوئے تھے، صحابہ کرام یعنی جو شارحین انہوں نے فرمایا کہ سرکار نے عشاء پڑھی، گھر تشریف لائے اور آپ سو گئے تھے، پھر آپ جاگے اور آپ نے جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اس کو پھر آپ نے گویا کہ آگے بیان فرمایا۔ تو عشاء کے بعد سو کر اٹھ کر پھر جو کچھ نماز پڑھتے ہیں اس کو تہجد کہا جاتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے سونا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جب سوئے ہیں تو جاگنے پر آپ نے اس نماز کو نماز تہجد قرار دیا ہے، اور اسی لیے فقہا نے جو تہجد کی جتنی بھی حدیثیں مروی ہیں ان سب میں عشاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کو ثابت کیا ہے۔ تو فقہا نے اس سے پھر یہ نتیجہ نکال لیا کہ عشاء کے بعد یعنی تہجد کے لیے ضروری ہے کہ عشاء کے بعد انسان تھوڑی دیر سو جائے، پھر جب وہ جاگے گا چاہے 5 منٹ ہی سو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت کریمہ رہی کہ آپ عشاء پڑھا کے تشریف لائے اور آپ سو گئے، تھوڑی دیر بعد ہی جاگ گئے اور آپ نے تہجد پڑھی ہے۔ تو اس لیے عشاء کے بعد سونے کو شرط قرار دیا گیا ہے تہجد کے درست ہونے کے لیے۔ اگر کوئی سوئے بغیر رات کو نماز پڑھے گا تو وہ تہجد نہیں کہلائے گی، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، صلاۃ اللیل کہتے ہیں، لیکن تہجد نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ تعریف کے لیے نہیں ہے، بعض اوقات سبحان اللہ تعریف کے لیے کرتے ہیں، بعض اوقات تعجب کے لیے کرتے ہیں، اور یہ تعجب تھا سرکار کو کہ کیا کیا فتنے آج جو نازل ہونے والے تھے مستقبل کے وہ مجھے دکھائے گئے ہیں، یعنی آج رات کیا کیا فتنے نازل کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار کے سامنے وہ فتنے نازل ہو گئے، بلکہ آپ جب خواب میں سو رہے تھے تو آپ کو خواب میں دکھائے گئے کہ آپ کے بعد کیا کیا فتن ہوں گے، اور بہت سارے فتنے آپ نے ملاحظہ فرمائے، تو اس پہ آپ تعجب فرما رہے ہیں، اور کیا کیا خزانے کھولے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں، اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ جانتے ہیں کہ نبی کا خواب ایک شرعی حجت ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ خواب میں دیکھتا ہے وہ بالکل حق اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہمارے خواب نفسانی بھی ہو سکتے ہیں، من جانب شیطان یعنی شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ طبعی تقاضے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بدہضمی ہو گئی، خواب نظر آ جائیں گے الٹے سیدھے، اور یا پھر کوئی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہے یا خوف میں ہوتا ہے، ڈر میں ہوتا ہے، تو پھر اس کو خواب اسے الٹے سیدھے ڈراؤنے قسم کے نظر آتے ہیں، تو اور مختلف چیزیں متشکل ہو کے اس کو ڈراتی ہیں۔ تو لیکن انبیاء علیہم السلام ان تمام عوارضات سے پاک و صاف ہوتے ہیں، ان کے خواب صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، رحمانی خواب ہوتے ہیں، اسی لیے وہ خواب بالکل حق اور سچ ہوتے ہیں، اور جو کچھ ان کو مستقبل کے بارے میں دکھایا گیا ہوتا ہے سمجھ لیں کہ وہ وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے، کہ جیسے مستقبل کے احوال اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بتا دیا کرتا ہے، چاہے فرشتے کے واسطے سے چاہے الہام کے ذریعے، اسی طریقے سے خواب میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو مستقبل کے احوال دکھا دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ خواب میں مستقبل کے معاملات دکھائے گئے کہ کس کس طریقے سے فتنے نازل ہوں گے، اور کیا کیا آپ کی امت آگے چل کر انعامات حاصل کرنے والی ہے۔ خزانے کھول دیے گئے، اس سے ہو سکتا ہے شارحین نے فرمایا کہ فتوحات کی طرف اشارہ ہو، کہ سرکار کی وفات کے بعد پھر جو صحابہ کرام فتوحات شروع کریں گے تو بہت بڑے ایریے کو کور کریں گے، یہ آپ کو گویا کہ خزانے دکھائے، کیونکہ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں جو تقریباً 10 سال پر محیط ہے،
تو سلطنت اسلامیہ بہت زیادہ پھیلی اور بہت زیادہ مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت ہوتا تھا کہ مجاہدین کو کثیر دینے کے باوجود بھی بچ جایا کرتا تھا اور بیت المال بھر جاتا تھا اور غربت بہت حد تک ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ خزانہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور فتنے جو سرکار نے فرمایا کہ کیا کیا فتنے نازل ہوئے، یہ بتایا گیا، شارحین نے فرمایا یا تو مسلمانوں کے باہم اختلاف تھے، جیسے ایک دور ایسا گزرا ہے تاریخ کا، ایک دور ایسا بھی ہے جس میں خود مسلمان کے ہاتھوں تقریباً 1 کروڑ مرے ہیں، 1 کروڑ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جنگیں ہو کر وہ 1 کروڑ کے قریب مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اور اس کے علاوہ پھر اور جو قرب قیامت کے وقت فتن وغیرہ نمودار ہونے والے تھے، جو زمانے میں بگاڑ پیدا ہونے والے تھے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہونے والے تھے، وہ سرکار کو دکھائے، جس کو آپ نے فتن سے تعبیر فرمایا۔ تو گویا کہ دیکھیں اللہ کے نبی مستقبل کے معاملات اللہ کی عطا سے جانتے ہیں اور وہ جو خبر دیتے ہیں وہ 100% درست ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہمارے خواب، اگر مستقبل کے بارے میں کوئی ہمیں بات پتہ چلے اور نظر ویسا ہو بھی جائے، تعبیر ویسی بالکل بعینی ہو جائے، تو بہرحال ہمارا خواب کو شرعی حجت نہیں ہے، اور نہ ہم اس ایک خواب کے درست ہونے کی بنا پر یا اس کی تعبیر جیسے خواب میں تھی ویسے ملنے کے بعد یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اب ہمارے ہر خواب پر اعتماد کیا جائے۔ اس خوش فہمی میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سرکار نے فرمایا حجروں والیوں کو بیدار کرو۔ اس سے ازواج مطہرات مراد ہیں، گویا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام ازواج کو جگاؤ تاکہ وہ نمازیں ادا کر لیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر پاسبل ہو اور گھر والوں پر گرا نہ گزرے تو انہیں بھی عبادات کے لیے جگانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے کہ جو خود رات میں اٹھے اور پھر اپنی زوجہ کے چہرے پر ہلکا سا پانی مارے تاکہ وہ بھی جاگ جائے۔ تو یہ بڑی سرکار نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحمت نازل فرمائے۔ تو وہ بڑے نفوس قدسیہ تھے، تہجد گزار لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو جگانے کا حکم دیا۔ تو آج کے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ چیز ضرور ملحوظ رہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی زبردستی کسی کے ساتھ نہیں فرمائی ہے نفلی عبادت کے سلسلے میں، بلکہ بالکل اختیار دیا ہے۔ نفل کا نام ہی نفل کہتے ہیں زائد چیز کو، اور آپ نے شروع میں حدیثیں سنی کہ ایک اعرابی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ پر یہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز فرض ہے؟ فرمایا کہ نہیں، صرف 5 تم پر فرض ہے، اس کے علاوہ جو کچھ کرو گے تو وہ تطوع ہے، یعنی نفل ہے، پڑھو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی سختی یا شدت نہیں فرمائی تھی۔ تو آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی تہجد گزار ہے تو اس کو پہلے اپنے گھر والوں کی کیفیات کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد انہیں نماز کے لیے جگانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر والے تو ہیں ہی ہیں، یعنی محلے والے، دیگر رشتہ دار وہ تو دور کی بات ہے، گھر والوں کے سلسلے میں بھی انسان کو بڑی مطلب احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خود اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرما دی ہے تو وہ دوسروں پر بھی اس چیز کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود اگر اٹھیں گے تہجد میں تو دوسروں کو زبردستی اٹھائیں گے، اٹھو اور تہجد پڑھو، تو گھر والے بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ابا جان جاگتے ہیں تو ساروں کو اٹھا دیتے ہیں، یہ بڑی پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اٹھنا نہیں چاہتے ہیں تو وہ پھر زبان سے نازیبہ کلمات نکالتے ہیں۔ تو اس لیے گھر والوں کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر، ان کے ذہن کو بنائے بغیر پھر ان کو اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور خصوصاً خواتین کے جو سارا دن کام کاج میں اگر مشغول رہی ہیں، تھک ہار گئی ہیں اور بچے سنبھالتی ہیں بہت زیادہ، اب شوہر کو جوش چڑھا کے جی وہ تہجد کے لیے اٹھ گیا تو ان کو بھی اٹھانا چاہیے، یہ سوچے سمجھے بغیر اگر ابھی اٹھیں گی تو پھر کس طریقے سے یہ آگے اگلے دن کو مینج کریں گی اور کس طریقے سے یہ معاملات کریں گی، اس پر توجہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، نفل عبادت انسان اختیار کرے، یہ باعث بلندی درجات ہے، لیکن ایسا نہ کیا جائے کہ اس کو زبردستی کسی پر مسلط کریں۔ جذبات کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے جو مصروفیات ہیں اس کا بھی خیال کریں، کیونکہ دیکھیں اگر نوافل کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس نوافل کو فرض یا واجب قرار دے دیتا، لیکن اس نے ایک اعمال میں درجہ بندی رکھی ہے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کی ہے، پہلے فرض ہوتا ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت ہے، پھر مستحب ہے، پھر مباح ہے۔
تو نفل جو ہے مستحب کے درجے کے اندر آتے ہیں، اگر پڑھیں تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ کہ کسی شخص کا یہ سوچنا کہ جی تہجد ضرور پڑھنی چاہیے، نوافل ضرور پڑھنے چاہیے، اور اس میں پھر دوسرے کے جذبات اور کیفیات کا لحاظ کیے بغیر زبردستی کرنا، اور اگر کوئی نہ اٹھے تو اس پہ تانا زنی کرنا، پھر اس پہ سختی شدت کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میں مطلب میں خود اس کا شدید مخالف ہوں کہ نفل عبادت میں جب تک خود سامنے والے کی طبیعت مائل نہ ہو، زبردستی اس کے اوپر مسلط کرنا مزاج شرع کے بھی خلاف ہے اور مطلب مناسب نہیں ہے، بالکل یہ عقلی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ زبردستی جب ان کو تہجد کے لیے اٹھایا گیا تو وہ برا بھلا کہتے ہیں، منہ سے زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، اور ایسا بھی ہوا کہ کسی کو تہجد کے لیے اٹھایا گیا تو وہ اٹھ کر کسی اور جگہ جا کر سو گیا اور بڑبڑ کرتا رہا، برا بھلا کہتا رہا۔ تو ایسے تہجد پڑھوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے زبردستی طور پر، بلکہ اس کو سامنے والے کی ثوابدید پر ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ پڑھنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، ترغیب دیں، سمجھائیں پیار سے، محبت سے، لیکن نفلی عبادت کے سلسلے میں سختی اور شدت کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح ابھی آخر میں سرکار نے بات بیان فرمائی کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں ملبوس ہوتی ہیں آخرت میں بغیر کپڑوں کے ہوں گی، بغیر لباس کے ہوں گی۔ یہ اصل میں سرکار نے استعارہ استعمال کیا، یعنی مجاز کا استعمال کیا ہے۔ دنیا میں ملبوس ہونے کا مطلب دنیا میں عمل کرنے والی، اور آخرت میں بغیر لباس کے مطلب اپنے اعمال سے محروم ہو جانے والی۔ یہ شرح سب سے مستند اور اچھی شرح ہے کہ گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں عمل کریں گی، لیکن جب وہ میدان محشر میں پہنچیں گی تو ان کو ان کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس میں اب تفصیل ہے تھوڑی سی، وہ کیسی عورتیں ہوں گی اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کا بدلہ ان کو آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس نے مثال کے طور پہ کسی بہن نے حرام مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، تو یہ عورت کے ساتھ ہی ضروری نہیں ہے، یہ تو مرد کے ساتھ بھی ہے، لیکن میں خاص بہنوں کو چونکہ ذکر عورتوں کا اس لیے ان کو فوکس کر کے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی خاتون نے حرام مال صدقہ کیا تو آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو پہلے سمجھایا، بلکہ حرام قطعی مال اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا جائے، ثواب کی نیت سے خرچ کر دیا جائے تو انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حرام قطعی جیسے سود ہے، چوری کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، کسی کی جیب کاٹ کے مال حاصل کیا، یہ سب حرام ہے مال، اور ان کو اگر کوئی ثواب کی نیت سے خرچ کر دے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ایک تحفہ ہے، اور چوری وغیرہ کا مال، سود کا مال گندہ ترین مال ہوتا ہے، اور یہ گندہ تحفہ جو بارگاہ الہی میں پیش کرے تو بہت بڑی بے ادبی ہے، جس کا وبال یہ ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو حرام مال خرچ کرنا، دوسری اپنے شوہر کا مال شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرنا، جیسے حدیث بھی گزری تھی شاید آپ کو یاد ہوگی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نصف اجر عطا فرماتا ہے، اور بعض مقام پر ہے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت نفل روزہ، نفل نماز اختیار کرتی ہے، شادی شدہ بہن، جبکہ شوہر اس سے راضی نہ ہو اس سے، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ نفل روزہ رکھنا، نفل نماز یہ مقبول نہیں ہے، آخرت میں اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ مطلب مثلا شوہر نہیں چاہتا کہ عورت نفل روزہ رکھے، فرض میں تو اطاعت نہیں کرے گی، فرض میں تو اللہ کا کہنا ماننا چاہے شوہر راضی ہے یا نہیں ہے، لیکن نفل میں اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے تم نفل روزہ نہ رکھو، میں نہیں چاہتا ہوں تم روزہ رکھو، لیکن بیوی زبردستی جی نہیں یہ 15 شعبان کا روزہ رکھوں گی، میں معراج کا روزہ رکھوں گی مثال کے طور پہ، وہ اکڑ جاتی ہیں اور روزہ رکھتی ہیں، اس روزے کو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ شوہر کی خوشنودی روزہ رکھنے سے زیادہ مطلوب شرع ہے۔ شریعت پسند کرتی ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ بہنیں شکاش اس بات کو سمجھ لیں، اور خصوصاً وہ آپ اور باجیاں جو شوہر کو اٹھا کے سائڈ میں پھینک دیتی ہیں کیونکہ وہ میلاد پڑھنے جا رہی ہیں، عورتیں ان کو مرکز نگاہ بنائی ہوئی ہیں، نذرانے بھی مل رہے ہیں اور بڑی عزت ہے ان کے معاشرے میں، لیکن شوہر کو وہ 2 ٹکے کا سمجھتی ہیں۔ اب شوہر اگر روکتے بھی بولتی ہیں جاؤ میں دین کی خدمت کر رہی ہوں، تم نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ تو بہت ساری ایسی ہیں۔ یو کے میں مجھے پوچھا گیا کہ جی وہ میلاد جب ہوتی ہیں، میلاد کے سیزن آتا ہے، شوہر گھر میں بچے سنبھال رہا ہوتا ہے اور بہنیں جو صبح نکلتی ہیں تو پھر رات کو گھر میں گھستی ہیں
ادھر محفل ادھر محفل، ادھر میلاد ادھر میلاد، اور شوہر راضی نہیں ہوتے، بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ بیویوں کو روک نہیں سکتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ایسی کوئی بہن اگر یو کے کی ہمیں سن رہی ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کو بالکل ثواب نہیں ملے گا۔ جس نبی کی محبت میں آپ باہر جا رہی ہیں، اس نبی نے ہی شوہر کے حقوق کو بیان کیا ہے، اور یہاں تک سرکار نے بیان فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اتنا حق رکھا ہے اللہ نے شوہر کا، لہذا اگر کوئی خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر نفل نماز پڑھتی ہے، نفل روزہ رکھتی ہے، جبکہ شوہر کو ضرورت ہے، اور شوہر منع کر رہا ہے اور نہیں باز آ رہی، اس پہ ان کو اجر نہیں ملے گا، یہ بھی یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ریاکاری کرنا، عورتیں دکھانے کے لیے اگر کوئی عمل کر رہی ہیں، جیسے نماز نہیں پڑھتی ہیں لیکن کسی محفل میں چلی گئیں، کسی شادی بیاہ کے ادھر چلی گئیں، تو اب جان بوجھ کے تکلف کر کے نماز پڑھ کے دکھا رہی ہیں تاکہ عورتیں کہیں بھی واہ بھی یہ تو بڑی نمازن ہے، یہ تو نماز پڑھتی ہیں بھی، واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، حالانکہ اگر گھر میں ہوتی تو نماز نہ پڑھتی۔ تو یہ ریاکاری ہے، خالصتاً مخلوق کو دکھانے کے لیے نماز اختیار کی ہے، اس میں خالق کی رضا کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ دے دیا، ویسے خرچ نہ کرتی اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو، لیکن کچھ لوگ دیکھ رہے تھے تو کسی غریب فقیر کو دے دیا تاکہ لوگ کہیں جی واہ بڑی سخی ہے خاتون، کتنے سارے پیسے غریب فقیر کو دے دیے۔ تو یہ جو ریاکارانہ دکھاوے کی جو عبادات ہیں اگر کوئی بہن اختیار کریں گی، ان کو بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے سمع، یعنی سنانا، اپنے عمل کو سنانا۔ اگر کوئی شخص اچھا عمل کرتا ہے، چاہے اس نے اللہ کی رضا کے لیے پہلے کیا تھا اور اس کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب بھی لکھ دیا گیا تھا، لیکن بعد میں وہ اس قصد و ارادے سے اپنے عمل کو لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے تاکہ اس سے دنیاوی فائدے حاصل کرے، مقام عزت حاصل کرے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کا وقار قائم ہو جائے، دل مسخر ہو جائیں، لوگوں کی زبان پر اس کے لیے تعریفی کلمات جاری ہو جائیں، محافل میں اس کو مرکزی جگہ مل جائے، عزت کے مقام پہ بٹھایا جائے، فقط یہ مقصود ہے اور خوب سنا رہے اپنے عمل کو دبا کر، تو پھر ایسی بہنوں کا عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو انہوں نے مشقتیں برداشت کی تھیں، آخرت میں انہیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہ دیا جائے۔ ایسی ایک جہالت بھی ہوتی ہے کہ جہالت کی وجہ سے بعض اوقات بہنیں کچھ اعمال اختیار کرتی ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر مکروہ وقت کے اندر کسی نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، طلوع آفتاب کے وقت، زوال کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نماز پڑھنے کو، تو وہ گناہ گار ہو رہی ہیں لیکن وہ سمجھتے ہم نیک عمل کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے پھر آخرت میں ہو سکتا ہے وہ اعمال سے محروم ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔